چونکہ وہ سراپا ایمان اور عقیدے کے تعلق سے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک ڈیبیٹ پوری دنیا میں چل رہی ہے. جو ملحد جاوید اختر اور اسکالر شمائل ندوی کے درمیان ہوئی ہے. ملحد تو ملحد ہوتا ہے، وہ وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اس کے سامنے چاہے جتنی دلیلیں پیش کر دی جائیں. دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. حضرت امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 360 دلیلیں دی تھیں کہ اللہ ایک ہے. بے شک. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وجود باری تعالیٰ پہ 360 دلیلیں دی تھی. اب آپ سوچئے کتنی دلیلیں تھیں؟ 360 دلیل دینے کے بعد پھر آپ سے مطالبہ ہوا کہ دلیل دو، خدا ایک ہے اور خدا کا وجود ہے. آپ کا علم اس محور پر آ کر کے ٹھہر گیا، کیونکہ ساری دلیلیں عقل سے دے رہے تھے، علم سے دے رہے تھے. 360 دلیلیں دینے کے بعد رک گئے. پھر آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت نجم الدین شاہ کبرا کو آواز دیا کہ آنے والے کو میں نے 360 دلیلیں دی ہیں کہ اللہ ایک ہے، مگر اس نے ہر دلیل کو کاٹ دیا ہے، اب میرا ایمان خطرے میں ہے. تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا جو آنے والا تم سے دلیلیں مانگ رہا ہے وہ شیطان ہے، شیطان. اب اسے دلیل مت دو، اس سے یہ بولو جا مردود بھاگ جا، ہم بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتے ہیں. یاد رکھو اور محبت سے سمجھو، پوری کائنات پر اللہ ہی کا حکم ہے. اور اگر حکم سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو میں سمجھا دوں کہ کیسے اللہ کا حکم ہے. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا یسألونک عن الروح، آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ یہ روح کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا مصطفیٰ جواب میں دوں گا. سبحان اللہ. آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے یہ روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے. بے شک. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. روح کیا ہے؟ اللہ. زور سے بولو روح کیا ہے؟ اور ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. بے شک. زمینوں پہ اللہ کا حکم، آسمانوں پہ اللہ کا حکم، ستاروں پہ اللہ کا حکم، بحر و برگ، خشک و تر، زمین و زمان، مکین و مکان، حور و غلمان، جنت و رضوان، ہر جگہ اللہ کا حکم چلتا ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. میں دلیل دے رہا ہوں کیسے اللہ کا حکم چلتا ہے. بتاؤ. ہم سب کھڑے ہو جائیں اور ملک الموت کو بلا لیں کہ ملک الموت آئیے، آج ساتھ ہی ہم لوگوں کی روح قبض کر لیجئے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب روح نکل جائے گی تو پانی مانگو گے؟ یہ لنگر کھاؤ گے؟ پیروں سے گھر جاؤ گے؟ ہاتھ سے کچھ پکڑو گے؟ زبان سے کچھ بولو گے؟ بلکہ آنکھیں تنی کی تنی رہ جائیں گی. یہ آنکھیں کیوں تن ہو جاتی ہیں؟ روح نکلنے کے بعد دیکھو خدا کا حکم نکل گیا ہے. اب تیرے وجود میں، تیرے جسم میں خدا کا حکم نہیں ہے. آنکھیں تنی ہو گئیں. تیرے اندر اب یہ ہمت نہیں، ہمارے اندر یہ ہمت نہیں کہ اٹھی اور تنی آنکھوں کو ہم نیچے کر لیں. چونکہ فرشتہ جب روح نکالتا ہے تو ہم اسے دیکھتے ہیں، آخری میں وہ سر کی جانب آتا ہے تو آنکھیں یوں تان کے دیکھتے ہیں. جہاں پہ اللہ کا حکم ہو جاتا ہے وہیں پہ آنکھیں ٹھہر جاتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پوری توجہ کیجئے ذرا سا. تو اللہ ہی کے حکم سے تو سب ہو رہا تھا. یہ جو ہم روزمرہ بولتے ہیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے ہے، تو یہ روح اللہ کے حکم کا نام ہے. ورنہ کہتے ہو اگر اپنے آپ روح آ گئی ہے، اپنے سے روح آ گئی ہے، یہ زمین اپنے سے بن گئی، آسمان اپنے سے بن گیا، سورج اپنے سے بن گیا،
तो मुझे सिर्फ एक बात बताओ, आज अपना अपना बुढ़ापा रोक लो। अगर ये अपने आप सब हो जाता है तो जरा अपना अपना बुढ़ापा तो रोक लो। कोई बूढ़ा ना होने पावे। है कोई जवान जो बुढ़ापा रोक ले? है कोई बच्चा जो अपनी जवानी रोक ले कि जवानी नहीं आएगी मुझे, मैं जवान नहीं हूंगा? कोई बूढ़ा, कोई जवान कह सकता है कि मैं बूढ़ा नहीं हूंगा? ये तुम रोक नहीं पाते हो। अगर ये अपने से सिस्टम चलता तो सबकी मौत या तो बचपने में होती, या तो जवानी में होती, या तो बुढ़ापे में होती, मगर नहीं, ये अपने आप नहीं है। किसी की मौत खुदा ने बचपन में लिख दिया है, किसी की जवानी में लिख दिया है, और किसी की बुढ़ापे में लिख दिया है। बेशक हक है। ये सब अल्लाह का हुक्म है, ये सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। डिबेट जो हुई है, यकीन कीजिए मुझे तो ऐसा लगता है कि जावेद अख्तर मुल्हिद और शमाइल नदवी स्कॉलर और जो एंकर था, तीनों की मिली भगत है। नूरा कुश्ती हो रही है कि रातों रात हम लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएंगे और यूट्यूब से खूब पैदा करेंगे, पैसा कमाएंगे। क्यों? वजूद बारी ताला पर दलील अक्ल से नहीं लाई जा सकती, इल्म से नहीं लाई जा सकती। बेशक हक है। वरना मुझे बताओ, मोहब्बत के साथ शैतान को तो बहुत इल्म था, ये गुमराह कैसे हो गया, ये नाफरमान कैसे हो गया? बहुत इल्म था। दुनिया में बड़े बड़े साइंसी लोग गुजर गए, आखिर ये ईमान क्यों नहीं लाए? तो पता चला अक्ल के जरिए खुदा को नहीं माना जा सकता, इल्म के जरिए से खुदा के वजूद को तस्लीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुमसे ज्यादा जो इल्म रखेगा उस दलील को काट देगा, तुमसे ज्यादा जो अक्ल रखेगा उस दलील को काट देगा। बेशक खुदा के मानने का जरिया ना इल्म है और ना अक्ल है, बल्कि याद रखो ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने का जरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, जश्न गरीब नवाज, हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक एक बात और जहन में आप अच्छी तरह उतार लें, अल्लाह ताला ने हमको पैदा फरमाया, कहा कुन हो जा फयकून, हो गया। ये दुनिया बन गई, दुनिया खत्म होगी एक दिन, दुनिया कायम हो गई, सिस्टम सब चल रहा है। एक घर को अगर चलाना हो तो अगर उस घर में इख्तिलाफ हो जाए, लड़के की राय अलग, बाप की राय अलग, बीवी की राय अलग, उस घर को तुम सही नहीं चला सकते। और यहां पूरी दुनिया सही चल रही है। बोलो, अपनी जगह जमीन से गल्ला पैदा हो रहा है, आसमान साया बन करके है, बगैर पिलर के है, टाइम पे सूरज निकल रहा है, टाइम पे चांद निकल रहा है, सारा निजाम कायनात चल रहा है, क्योंकि चलाने वाला उसका परवरदिगार आलम है। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह है, उसके हुक्म से चल रहा है, वही सब कुछ चला रहा है। और एक बात जहन पे रखना, अल्लाह ने पैदा फरमाया हमको और आपको, और पैदा फरमाने के बाद कुछ चीज़ों का पावर दे दिया। जैसे जबरिया एक फ़िरका है, वो कहता है इंसान मजबूर महज है, वो जितने गुनाह करता है वो जिम्मेदार नहीं, नौज़बिल्लाह खुदा जिम्मेदार है, सदबार अस्तगफिरुल्लाह। कदरिया एक फ़िरका है, वो कहता है कि इंसान ही सब कुछ कर सकता है, अल्लाह से इसमें लेना लेना क्या है, नऊज़बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। इसी तरह ये मुल्हिद क्या कहते हैं, दुनिया अपने से है, अपने तक कायम रहेगी, इसी तरह कायम रहेगी। मगर सुन लो, हम अहले सुन्नत वल जमात, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम अहले सुन्नत वल जमात जिस मसलक और मजहब पर हैं, उसका अकीदा क्या है? उसका अकीदा हर नौजवान को याद रखना चाहिए, तुम्हें याद रखना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। उसका अकीदा है कि सारी अशिया का खालिक अल्लाह है, सब चीज को अल्लाह ने पैदा किया है, परवरदिगार आलम ने पैदा किया है, मगर बंदों को भी कुछ इख्तियार दे दिया। बेशक सब तो अल्लाह ने पैदा किया, बंदों को कुछ इख्तियार दे दिया। जैसे बंदे पैदा हुए, परवरिश करें बच्चे की, माँ बाप जवान हो गए, जाओ कमाओ, ये तुम्हारे पावर में है, कपड़े सिलाओ, कितने कीमती बनवाओ, जाओ मकान बनवाओ, ये तुम्हारे पावर में है। देखा
یہ سب تمہارے پاور میں. شادی کرو, نکاح کرو, اللہ نے سب پاور تم کو دے دیا. تو جو سمجھ نہیں پائے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شادی بیاہ نکاح مزدوری تو ہم کر رہے ہیں, اس میں اللہ کا کیا ہے. نہیں, ابے یہ پاور تجھے خدا نے دیا ہے. بے شک یہ پاور تجھے پروردگار عالم نے عطا فرمایا ہے. تو کچھ چیزوں کو کہ خالق بندے بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کو یہ مت سمجھنا کہ ہر چیز کا خالق بندہ ہو سکتا ہے. نہیں, ہر شے کا خالق پروردگار عالم ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ بدیع السماوات والارض ہے. اللہ خالق السماوات والارض ہے. للہ ملک السماوات والارض, زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے, سب کچھ اللہ کے لیے ہے. حضرات توجہ کیجئے. جمیل میں ادھر بیٹھ جاؤ, آرام سے بیٹھ جاؤ, یہاں بیٹھ جاؤ. توجہ کیجئے ذرا سا, ذرا تبرک. 1 منٹ بعد لاؤ, 1 منٹ بعد, 1 منٹ. ذرا بہت اہم بات میں ان کو سمجھا رہا ہوں, ورنہ اس سوشل میڈیا چلانے والے اگر علماء کی بات نہ سنیں گے تو بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں, بہت چیزوں کا خالق خدا ہے. اب اس ملحد جاوید اختر نے کہہ دیا اور ایک نے سن لیا, دلیل بھی نہیں دے سکا اس پر. دلیلوں سے خدا کو نہیں مانا جاتا. کیا بات ہے, سماج کی دلیل سے خدا کو نہیں مانا جاتا. یاد رکھنا, خدا کے ماننے کی دلیل ہیں جناب محمد رسول اللہ. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. رسول کو جتنا زیادہ مانو گے اتنا ہی تمہارا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا چلا جائے گا. بے شک, سبحان اتنا ہی اللہ. مضبوط ہوتا چلا جائے گا. نبی کو مانو, عقیدہ توحید مضبوط ہوتا چلا جائے گا. میں کہہ رہا تھا کچھ چیزوں کا پاور اللہ نے دنیا میں دیا. تم کہتے ہو 45 بچے غزہ میں مر گئے, نعوذ باللہ, خدا کہاں تھا, اس نے مدد نہیں کی. ارے نادان, ایک بات سنو, یہ اسباب کی دنیا ہے, ذریعہ الگ الگ ہوتا ہے ماننے کا. اس اسباب کی دنیا میں 45 وہاں مر گئے جس کا ہمیں بھی دکھ ہے, لیکن تمہیں معلوم نہیں 57 ملک مسلمانوں کے ہیں. اللہ نے انہیں پاور کس لیے دیا ہے, بے شک, ان کو اختیار کس لیے دیا ہے, اور خدا چاہتا جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے. یہ اس کی حکمت ہے, یہ اس کی مصلحت ہے. ورنہ دیکھ, اللہ نے نمرود کو ایک مچھر سے مار دیا, بے شک, کوئی فوج لانے کی ضرورت نہیں پڑی. سبحان اللہ. دیکھ, اللہ نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو دیا, موسیٰ پار نکل گئے. دیکھ خدا کی قدرت. اللہ نے ابرہا کے لشکر کو جو خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا, ابابیل پرندوں کے ذریعے سے ابرہا کا لشکر مار مار کے بھوسا کر دیا گیا. بے شک, سبحان اللہ. خدا انتقام بھی لیتا ہے, کبھی دنیا میں لیتا ہے, کبھی آخرت کے لیے حساب چھوڑتا ہے, کبھی بظاہر دنیا میں لے لیتا ہے. یہ سب اسے اختیار ہے, سب اسے پاور ہے, سب اس کے بس میں ہے, سب اس کے قبضے میں ہے. اس لیے یاد رکھو, اللہ کو ماننے کے لیے ذریعہ غلط مت ڈھونڈو. کیا کہنے, واہ واہ واہ. میں کہتا ہوں ایک لکڑی دے دو ڈاکٹر صاحب کو اور کہہ دو اس کو بخار بہت ہے, ذرا منہ میں ڈالو اور اس کا بخار چیک کرو کتنا ہے, تو لکڑی سے بخار چیک ہوگا. لوہا ڈال دو, سریا ڈال دو, بخار چیک ہوگا. لوگ کہیں گے ابے پاگل ہو گئے, ذریعہ غلط ڈھونڈ رہے ہو. کیا بات, بخار چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر چاہیے. کیا بات ہے, حق ہے. تھرمامیٹر ڈالو تو وہ بتائے گا کتنا بخار ہے. ہر چیز کا ذریعہ الگ ہوتا ہے. تم کپڑے سلانے جاؤ اور جا کے چاندی سونے کی بھٹی میں کپڑے ڈال دو تو سل جائیں گے کہ جل جائیں گے, جل جائیں گے, کیونکہ ذریعہ تم نے غلط ڈھونڈا ہے. یاد رکھو, اللہ کے وجود کو ماننے کے لیے ذریعہ ہماری تمہاری علمی صلاحیت نہیں, ہماری تمہاری معلومات نہیں, ہماری تمہاری دلیلیں نہیں, ہماری تمہاری عقل مندی نہیں, بلکہ خدا کو ماننے کا ذریعہ ہے جناب محمد رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ ہیں. اس لیے دوستو, جو بھی سوشل میڈیا پر اس وقت آ رہا ہے, ہو رہا ہے, سن رہے ہو, اسے سنو مت. یہ بالکل ناکارہ چیزیں ہیں. اپنے ایمان اور حفاظت, اعمال کی حفاظت کے لیے اپنے علماء سے رابطہ کرو, ان سے عقیدے پوچھو, انشاءاللہ تم کو کوئی گمراہ نہ کر پائے گا.